ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق مفصل الآیات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن، اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے، اور وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح فرماتا ہے۔ کائنات عالم کے اندر کوئی بھی شے، کوئی بھی مخلوق، کوئی چھوٹی سے چھوٹی ادنا سے ادنا چیز بھی میرے مالک نے عبث پیدا نہیں فرمائی۔ ہر ایک چیز کا ایک پورا کردار ہے جو اس دنیا کے اندر ہمیں واضح کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے جو آیا مبارکہ تھی اس میں مالک نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا کہ بھئی اگر کوئی خدا ہے تو دکھاؤ جس نے ایسی تخلیق کی ہو، زمینوں آسمانوں کی پیدائش کی ہو، اس کے اندر عجائبات کو رکھا ہو۔ حضرت یہ چھت بھی کھڑی ہے نا جی، مسجد کی چھت بھی کھڑی ہے تو 4 دیواروں کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ 4 دیواروں کے علاوہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی۔ میرا مالک فرماتا ہے دیکھ تو صحیح میں نے کیسے بغیر کسی سپورٹ کے 7 آسمان کھڑے کر دیں۔ اپنی توحید اور اپنی الوہیت کے دلائل پر اللہ نے زمین و آسمان کو، اور پھر اس آیہ مبارکہ میں میرے مالک نے سورج اور چاند کو پیدا کرنے سے توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ہر ایک جتنے بھی بحیثیت ستارے اور سیارے کے، سورج، چاند اور باقی تمام سیارے بحیثیت جسم مساوی ہیں۔ اب سورج کو اس وضع مخصوص اور صفات مخصوصہ عطا کرنے کے لیے ایک مرجح ہونا چاہیے، اور وہ واجب الوجود اور قدیم بالذات ہونا چاہیے۔ چاند اور سورج کا نظام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اور جس کے اوپر کوئی زوال نہ ہو، صفات کمالیہ کا وہ مرجع ہو، وہ صفات کمالیہ کا مرجع ہو۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے اپنی الوہیت پر، اپنی توحید پر ایسی زبردست دلیل قائم کی ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہے تو کو سورج بنا کے لائے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے جس نظام کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہونے دے رہا، ایسا کوئی نظام لا کے دکھائے۔ حضرت سورج کے بغیر ہماری فصلیں نہیں پک سکتی، ہمارے پھل نہیں پک سکتے، چاند کے بغیر مٹھاس پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی بات جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں آج ملتی ہے، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور سورج غروب کہاں پہ ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ میرے سونے نبی کو اللہ وحدہ لا شریک نے کہاں پہ بھیجا؟ مشرق وسطیٰ میں، مشرق دنیا کے عین سینٹر میں، عین مشرق کے وسطیٰ کے اندر۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مشرق وسطیٰ میں آئے، وہاں سے آپ کا مشن مبارک کا آغاز ہوا، پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ سورج مشرق سے نکلے گا آج، اور جس طرح وہ نکلتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے روشن ہوتا چلا جائے گا، عین نصف النہار پہ پہنچ جائے گا، عروج کو پہنچ جائے گا۔ جب نصف النہار پہ پہنچے گا، مکمل قسم کی روشنی، تمازت، گرمی، یہ چیز اس کے اندر موجود ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کدھر جانا شروع کرے گا؟ مغرب کی جانب۔ وہ آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھے گا۔ جیسے جیسے وہ مغرب کی طرف بڑھے گا، کیا ہوگا؟ روشنی اس کی کم ہوتی چلی جائے گی، حدت اس کی کم ہوتی چلی جائے گی، افادیت اس کی کم ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ جس وقت وہ مغرب میں پہنچے گا، ایک وہ وقت تھا جو کوئی آنکھ اٹھا کے اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک وہ وقت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھو سورج غروب ہو گئے، وہ دیکھو لال ٹکیاں رہ گئیں۔
حضرت یہ نظام ہمیں آج سبق دے رہا ہے، اوے بندہ مومن، اگر تو نے اس دنیا کے اوپر راج کرنا ہے، اپنا نظام رکھنا ہے، تو نے اپنا نام پیدا کرنا ہے، اپنی افادیت پیدا کرنی ہے، تو بابا پھر مشرق وسطیٰ کے اندر آئے ہوئے نبی کی غلامی کرنی پڑے گی، اس نظام کو قبول کرنا پڑے گا، اس کا ساتھ دینا پڑے گا، پھر دنیا کے اندر این سر پہ چڑھ کے چمکو گے۔ آج جتنے بھی یہ الجبرا ہے، جدید سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جتنی میڈیکل ہے، میڈیسن ہے، فلکیات ہیں، ارضیات ہیں، نباتات کا سارا علم ہے، یہ تمام کا تمام کہاں سے آیا علم؟ یہ مسلمانوں نے دیے۔ سائنس الجبرا کون تھا؟ البیرونی کون تھا؟ کیمرے کس نے دیے؟ یہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں یہ کس نے دی؟ اسی ملا نے دی، اسی مولوی نے دی، جس مولوی سے آج سب کو آگ لگی ہوئی ہے۔ وہی مولوی مسجد کے اندر نماز بھی پڑھا رہا تھا، وہی جناب جدید سائنس کا موجد بھی بنا ہوا تھا، وہ ماہر فلکیات کا سبق بھی دے رہا تھا، وہ افلاک کو اوپر بھی کمندے ڈال رہا تھا، وہ زمینوں کے اوپر بھی کمندے ڈال رہا تھا، وہ زمینوں کے بھی راز کھول رہا تھا۔ میں نے بڑی بڑی حضرت کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی کتاب علامہ کمال الدین دمیری علیہ رحمہ کی حیات الحیوان نامی کتاب میرے پاس 2 جلدوں میں پڑھی عربی میں، ایسی کتاب میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی۔ یہ جدید کی سائنس ایک طرف رہی، وہ ایک وقت میں مسجد کا امام بھی تھا، وہ ایک وقت میں محقق بھی تھا۔ ہمارا جتنا خاندانی نظام ہے، ہماری وراثتیں ہیں، ہماری روایات ہیں، ہم اپنی روایات کے امین اس وقت جب تک امین تھے۔ ہاں جی، ماں کا احترام تھا، باپ کا احترام تھا، بہنوں کے ساتھ محبت تھی، شفقت تھی، دوستوں یاروں صلہ رحمی ساروں کے ساتھ معاملات تھے۔ جیسے ہی ہم نے مشرق کا منہ کیا ہے، مغرب کا منہ کیا ہے، مغربی روایات کو ہم نے اپنانا شروع کیا، آپ یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس رہ کیا گیا باقی؟ مغرب کو سب سے بڑی تکلیف آپ کی نماز سے نہیں ہے، مغرب کو تکلیف آپ کی نماز سے نہیں ہے، آپ کے روزے سے نہیں ہے، آپ کے حج سے نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ سے نہیں ہے، اس کو سب سے بڑی تکلیف آپ کے خاندانی نظام سے، اس کو سب سے بڑی تکلیف جہاد کے نظام سے، اس کو سب سے بڑی تکلیف اعلاء کلمت الحق سے ہے۔ تم نمازیں پڑھتے رہو، وہ تمہیں پیسے بھی دیں گے، مسجدیں بنا کے بھی دیں گے، تمہیں چندے بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے، وہ تمہارے لیے تنظیمیں بھی بنا دیں گے، وہ حقوق کی بھی بات کریں گے، لیکن جس وقت تم نظام مصطفیٰ کی بات کرو گے اسی وقت تم ان کی آنکھ میں کھٹک جاؤ۔ تم پڑھتے رہو نمازیں، تم رکھتے رہو روزے، تم بنے رہو۔ اگر اسی کا نام اسلام اور مسلمانی تھا تو ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، اس کو اس نظام سے تکلیف ہے جس نظام نے آج تک مسلمان بیٹی کی غیرت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس نے آج تک مسلمان ماں کی حیا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس نے آج تک، جس اسلام نے آج تک اس پورے جو ہے صلہ رحمی کے نظام کو، خاندانی نظام کو، یہ تمام کے تمام معاملات کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ایران سے تکلیف یہی ہے، پاکستان سے تکلیف یہی ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جو ہماری تمام کی تمام تعلیمات کو، ہاں یہاں پر بے غیرت ہو جائیں، بے شرم ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، وہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں سوشل میڈیا کے اوپر لے آئیں، وہ ٹک ٹاک کے اوپر لے آئیں، وہ ان چیزوں کے اوپر لے آئیں، آپ لے آئیں اپنی بیٹیوں کو، وہ پیسے بھی دیں گے، وہ خوش بھی ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی حیا کی بات کی جائے گی، شرم کی بات کی جائے گی، نظام کی بات کی جائے گی، صلہ رحمی کی بات کی جائے گی، ماں باپ کا ساتھ محبت اور پیار کی بات کی جائے گی، حضرت ان کو اس بات سے تکلیف ہے، ان کو اس بات سے تکلیف ہے کہ یہ جہاد کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ کفر کے نظام کو کیوں نہیں چلنے دیتے۔ یہ روزانہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک، ان سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سبق دے رہا ہے۔ پھر سورج اور چاند کی روشنیوں میں مخلوق کے لیے بہت زیادہ فائدے، روشنی سے دن میں کاروبار ہوتا ہے اور اس کی حرکت سے مختلف موسم وجود میں آتے ہیں، جس سے اس دنیا کی مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں، اور چاند کی حرکت سے مہینوں اور سالوں کی گنتی اور حساب کا حصول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویم اور تاریخ کا تعین قمری حساب سے ہونا چاہیے، نہ کہ شمسی حساب سے۔
اگر آپ نظام کو صحیح لے کے چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب بالکل ایکوریٹ ہو جائے، تو پھر اس کا سب سے سادہ سا طریقہ ہے جس طرح اسلام نے آپ کو نظام دیا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں، آپ کے سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت میرے مالک نے اس دنیا کی ہر چیز کو اپنی الوہیت اور اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے۔ ہم سب سے بڑی اس کی توحید کی دلیل ہے، الوہیت کی دلیل ہیں۔ 8 ارب کے قریب انسان ہے، ایک انسان دوسرے سے نہیں ملتا۔ اتنا سا یہ انگوٹھا ہے جی، اتنا سا انگوٹھا، اتنا انگوٹھے کے اندر اتنی بڑی کاریگری کی ہے اس نے کہ ایک انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا، اتنی بڑی کاریگری۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن کے رازوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، محبوب کے دامن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم